إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال جل شانه في محكم التنزيل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین۔ حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل، عبادت و بندگی، پوجا و پرستش اسی اکیلے رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین، اکیلا اور تنہا کل کائنات کا خالق، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام پر، بالخصوص ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین، اس کائنات کے اندر انسان کو جو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اولاد کی نعمت ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے۔ عمومی طور پر تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے جو انسان کو صحیح دین عطا کیا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر کے، یہ سب سے بڑی نعمت
لیکن ہر انسان کی اپنے نفس کے اعتبار سے اور دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی زیب و آشائش اور زینت کی چیزوں میں سے ایک انسان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اولاد کی نعمت ہے، اور اس چیز کا اندازہ یا قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو ابھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اگر اس نعمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس شخص سے پوچھئے کہ جس کی شادی کے چند سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک اللہ رب العالمین نے اس کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے دل کے اندر اس اولاد کو پانے کی اور حاصل کرنے کی کس قدر تڑپ ہوگی، کس قدر شوق ہوگا، جستجو ہوگی، لگن ہوگی، وہ کس قدر اس کے لیے کوششیں کرتا ہوگا۔ کبھی ڈاکٹروں کے چکر، کبھی ہاسپٹلوں کے چکر، دنیا کا شاید کوئی علاج نہ ہو جو اس کی نظر میں ہو اور اس نے اس علاج کو کرانے کی کوشش نہ کی ہو۔ یہاں تک کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا درجہ، اور اللہ رب العالمین عمومی طور پر جو انسان کو سب سے بڑی نعمت عطا کرتا ہے اگر کسی کو، تو وہ نبوت اور رسالت کی نعمت عطا کرتا ہے۔ یہ کائنات کے اندر تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو نبی بنائے، اللہ نے کسی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی۔ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، سب سے بڑا رتبہ اور درجہ اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا۔ یہ تو عمومی طور پر سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی، اور سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا درجہ۔ لیکن انبیاء کرام نبی ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، ان کی زندگی کو اور سیرت کو پڑھیے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف ان کو نبی بنایا بلکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی بنایا۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسالت کا درجہ، نبی تو بہت سارے تھے لیکن ان میں سے کچھ خاص لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے رسول بھی بنایا، تو رسالت کا درجہ اس سے اونچا ہے۔ تو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی، بلکہ جو نبیوں اور رسولوں کی کثیر تعداد ہے ان میں سے 5 جو سب سے افضل نبی ہیں ان میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، بلکہ ان میں بھی اللہ رب العالمین کے خلیل، اللہ کے دوست، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو اپنا دوست بنا لے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ اس سے بڑا درجہ اور مقام انسان کو اور کیا چاہیے؟ لیکن یہی ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر تجاوز کر چکے ہیں، بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اس وقت بھی ان کے دل کے اندر ایک کسک، ایک خالش باقی رہتی ہے، ایک آرزو رہتی ہے، ان کی تمنا رہتی ہے۔ اور نبی جن کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہو، سب سے بڑی نعمت نبوت اور رسالت عطا کی ہو، پھر بھی اگر وہ اپنے اندر کچھ کمی محسوس کرے، گویا کہ اس چیز کا مقام اور مرتبہ ہے، اس چیز کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو اپنا دوست بنایا، بلکہ پیارے رسول علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی تعریف اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر کی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ لیکن وہ بھی جب اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو اللہ رب العالمین سے آخری عمر میں بھی اولاد کو طلب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا اور پلس میں بیوی بھی بانجھ ہے، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ میں سے اگر کسی کی شادی کو 10 سال گزر جائیں، 5 سال گزر جائیں، اگر اولاد نہ ہو تو لوگ تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر انسان بھی جیسے جیسے وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے، انسان 40 سال کی عمر کو کراس کر جاتا ہے تو وہ خود آرزو چھوڑ دیتا ہے، اولاد کی تمنا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انبیاء کی سیرت کو پڑھیے اور ان سے عبرت اور درس حاصل کیجئے
کہ اگر انسان بڑھاپے کی انتہائی عالم کو بھی پہنچ چکا ہے، اس عالم میں بھی انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس وقت سب سے زیادہ انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے عالم میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب ھب لی من الصالحین، اے الہ العالمین مجھے تو اولاد عطا فرما، لیکن نیک اولاد عطا فرما۔ ہم میں سے اگر کسی کے اگر اولاد نہ ملے، کچھ سال گزر جائیں، تو پھر اکثر لوگوں کی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ اب جیسے بھی مل جائے اولاد مل جائے، جہاں سے بھی ملے جیسے بھی مل جائے، لولا ہو لنگڑا ہو کیسا بھی ہو چل جائے گا، بس اولاد ہونی چاہیے۔ یہ نہیں، آخری عمر میں بھی اگر ہم اور آپ مانگ رہے ہیں تو اللہ سے بیشت مانگیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سے نیک اولاد کی تمنا کیجیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اسباب بنانے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی آخری عمر میں، اپنی زندگی کی آخری عمر میں اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کی، اور وہ بھی نیک اولاد، رب ھب لی من الصالحین۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی تو اس چیز کو بھی بیان کیا اور اللہ کی تعریف بیان فرمائی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، وہب لی علی الکبر اسماعیل، جس نے بڑھاپے کے باوجود، بڑے ہونے کے باوجود، عمر کا بہت سا حصہ گزر جانے کے باوجود مجھے اولاد عطا کی، اور ایک نہیں اللہ نے دو اولاد عطا کی، اللہ اکبر۔ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، اور دونوں کو نبی اور رسول اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، اولاد بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی اللہ رب العالمین نے اس اولاد کو، نیک اولاد اللہ رب العالمین نے عطا کی، اولاد کے نیک ہونے کی دعا کی۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اعتبار سے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اولاد کی نعمت ہے، کیونکہ یہ دولت یہ نعمت اگر نبی کے پاس بھی نہیں ہے تو اس نے بھی اللہ رب العالمین سے بڑھاپے میں آخری عمر میں مانگنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ سورہ مریم پڑھیے، اس کی ابتدائی آیتیں پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کتنے ہی پیارے انداز میں اپنے ایک پیارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو چرچا چل رہا ہے، یہ جو تذکرہ چل رہا ہے، یہ جو ذکر چل رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت اور اس رحمت کا ذکر ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر کی۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنی نعمت حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کی، نعمت سے تعبیر کیا، رحمت سے تعبیر کیا اللہ رب العالمین نے، جب انہوں نے چپکے تنہائی میں اللہ رب العالمین سے دعا کی، اذ نادى ربہ نداء خفیا، رات کی تنہائی میں رب العالمین سے دعا کی، کہا رب۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ کو نقل کیا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کائنات کے اندر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اولاد عطا کر سکے، تو ہی اولاد دینے والا ہے۔ اور کس عالم میں، کس سچویشن میں اور کس کنڈیشن میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا اور اولاد کی دعا کی ہے، اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ کہا الہ العالمین تو جانتا ہے میرا جسم کمزور ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے جسم کے اندر طاقت موجود نہیں ہے، واشتعل الراس شیبا، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر دوسرے جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، خود انسان کمزور، جسم کے اندر طاقت موجود نہیں، ہڈیاں کمزور، بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں، پلس میں بیوی بھی بانجھ ہے، ایسے عالم میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اور ان کا ایمان، یقین، بھروسہ اور توکل دیکھیے۔ کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے، تجھ سے مانگ کر کے میں نامراد نہیں ہوا ہوں، میں نے جب بھی مانگا ہے تو نے عطا کیا ہے۔ تو کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نبی بنایا، کسی انسان کو سب سے بڑا مقام عطا کیا، پھر بھی اگر ان کو اولاد سے نہیں نوازا، اگر محروم رکھا،
تو بھی انہوں نے اللہ رب العالمین سے اولاد کی تمنا کی اور خواہش کی. اور نبی اگر کسی چیز کی تمنا کرتا ہے تو افضل چیز کی تمنا کرتا ہے, بہتر چیز کی تمنا کرتا ہے. عام چیز کی نبی کبھی تمنا نہیں کرتا ہے, کبھی خواہش نہیں کرتا. اور اللہ رب العالمین سے رو کر کے, گڑ گڑا کر کے, بار بار اصرار کے ساتھ اگر نبی کسی چیز کو مانگتا ہے تو اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے, اس چیز کا ویلیو ہوتا ہے. اور خود اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا, وہ سورہ کہف جس کو ہر جمعہ کے دن ہم اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, انسانوں کے لیے عورتوں کی اور جو ہے بیٹوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے دل کے اندر اس چیز کی محبت رکھ دی ہے, یہ فطری محبت ہے, اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے. لیکن اس محبت کی ایک لمٹ اور ایک حد اللہ رب العالمین نے مقرر کیا, اور اس کے اصول اور ضابطے اور فارمولے ہم اور آپ کو بتائے ہیں. ان فارمولوں پر چل کر کے ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. بہرحال کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے اندر دنیاوی نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت اگر اللہ رب العالمین کی کوئی ہے تو وہ اولاد کی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے اولاد جو عطا کیا ہے اس نعمت کو جاننا چاہیے, غنیمت جاننا چاہیے, اور اس کی صحیح اسلامی تربیت کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ایک ذمہ داری بھی دی ہے. اگر اولاد عطا کی ہے تو ساتھ میں ایک اور ذمہ داری بھی ہم اور آپ کو عطا کی ہے کہ اس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے سوال کرے گا. اگر انسان نیک ہے, نمازی ہے, خود صرف فرائض ہی نہیں بلکہ نفلی روزوں اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے, وہ حاجی ہے اور دین کے اسلام کے شاعر کی مکمل طور سے پابندی کرتا ہے, لیکن اگر اس اپنے بچوں کی تربیت پر وہ شخص دھیان نہیں دیتا ہے تو ایسا شخص جو ہے اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. وہ شخص اللہ رب العالمین کے یہاں ناکام ہو جائے گا. اندازہ لگائیے کہ اگر غیروں کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کے یہاں ناکام ہو جائے گا, مفلس, جس کو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ آخرت کا مفلس, جس کے پاس نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے, زکوٰۃ ہوں گے, بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی, اور یہ بنیادی اسلام کی عبادتیں ہیں, یہ نیکیاں اس کے پاس ہوں گی, لیکن وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیا ہوگا تو سب کو اس کے حقوق دیے جائیں گے. اب اندازہ لگائیے کہ اگر دوسروں کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو اس کی اولاد ہے, جس کی اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ذمہ داری عائد کی ہے اور جس کے بارے میں اس سے باز پرس اللہ رب العالمین کرے گا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں, کہ ان کے لیے انسان اتنا نہ کمائے اور بزنس کے اندر اتنا نہ بیزی ہو جائے کہ ان کی تربیت کی ہی انسان کو فکر نہ ہو, کہ دن بھر انسان کاروبار میں لگا رہے, صبح کو فجر کے بعد سویرے چلا جائے اور رات کے وقت ایسے وقت میں آئے کہ جب بچے سو جائیں, اس کو بچوں کے سامنے اپنی بات رکھنے کا, بچوں کی بات سننے کا موقع ہی نہ ملے, اس کی تربیت کرنے کا موقع ہی نہ ملے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اگر ان کی محبت میں پڑھ کر کے انسان سوچتا ہے کہ ان کو کھلا پلا کر کے بڑا کر دوں, ہاں ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دوں, ان کا فیوچر اور مستقبل بنا لوں, ان کے لیے پراپرٹی اور جائیداد بنا لوں, دنیا کے اندر پلاٹ بنا لوں, کوئی اور دنیا کے اندر بینک بیلنس جمع کر لوں اور ان کی اچھے طریقے سے شادی کر دوں, یہی صرف ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑی ذمہ داری, یہ تو دنیاوی اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں رکھی ہیں اور دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن وہاں پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ختم نہیں ہو جاتا ہے بلکہ ہماری اور آپ کی جو اصل زندگی شروع ہوگی تو وہ تو موت کے بعد شروع ہوگی. یہ دنیاوی زندگی تو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو آخرت کمانے کے لیے عطا کی ہے. تو میرے بھائیو, اولاد اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے اور یہ ایک ذمہ داری بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی, اپنے بال بچوں کو بھی, اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن, جس کے فیول جو ہے انسان اور پتھر ہیں. تو ہم اور آپ کو خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی, اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, ہر شخص نگران ہے, ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا.
اگر کوئی حکمران ہے تو اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے، اس کا جو فیلڈ ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین اس سے باز پرس کرے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور انسان اپنے گھر والوں کے اوپر ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے۔ جو امام ہے، جو حکمران ہے، جو امیر ہے، جس کو قوم کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری عطا کی ہے، اس کو قوم کے تعلق سے، پوری قوم کے تعلق سے سوال ہوگا، پورے سماج کے تعلق سے سوال ہوگا، پورے ملک اور پورے وطن کے تعلق سے جس کی جتنی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو گھر کا بڑا ہے، جو باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، یا باپ نہیں ہے، بڑا بھائی بھی نہیں ہے، چچا ہے، تو اس کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، انسان اپنے گھر والوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، صرف ذمہ دار نہیں ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ، وہ مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اپنی ذمہ داری کے بارے میں کہ اپنی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، اور عورت بھی نگران ہے شوہر کے گھر میں، اپنے گھر میں، اور شوہر کے اولاد میں، اور شوہر کے مال کے تعلق سے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی ذمہ داری مقرر کی، غلام کی ذمہ داریاں مقرر کی، آقا کی ذمہ داریاں مقرر کی، نوکر کی، مالک کی، گھر کے بڑے کی، بیوی کی، حاکم کی، سب کی ذمہ داریاں مکمل کی۔ اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیا، الا کلکم رائن، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، آخر میں بھی یہی الفاظ استعمال کیے اس حدیث کا، آغاز بھی انہی الفاظ سے، اختتام بھی انہی الفاظ سے، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، کوئی شخص اس دائرے کار سے خارج نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا ذمہ دار ضرور ہوگا، یا تو نوکر کے حساب سے یا تو مالک کے حساب سے۔ اگر نوکر ہے تو اس کی جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کہ اپنے مالک کی وفاداری کرے، جو کام اور جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو ہر شخص کی اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری لگائی ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اور جس کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اور اس ذمہ داری کے تعلق سے ہم اور آپ کو پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اگر بعد میں بگڑ گیا بڑا ہونے کے بعد تو یہ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور روایت ہم اور آپ نے بارہا سنی ہوگی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ جنم دیتا ہے وہ فطرت اسلام پر جنم لیتا ہے، اگرچہ کسی غیر مسلم کے یہاں، یہودی کے یہاں، نصرانی کے یہاں، مجوسی کے یہاں، کرسچن کے یہاں اس کی پیدائش کیوں نہ ہو، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ جس طریقے پر ہوتے ہیں اس کو اس طریقے پر ڈال دیتے ہیں۔ اب سوچ لیجئے کہ اگر ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے تو ہماری کہیں نہ کہیں تربیت کی کمی ہے۔ ہاں البتہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، اس کو صحیح اسلامی تربیت پر لگانے کی کوشش کی، پھر اگر ناکام ہو جاتے ہیں تب ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی ذمہ داری ہی نہیں ادا کی تو ہم اس کے اندر اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑے جائیں گے، اور یہ اولاد خود ہمارے اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑ کرے گی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اولاد انسان کی دشمن بھی بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں نعمت قرار دیا ہے، المال والبنون انما اموالکم واولادکم فتنہ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، دو الفاظ میں، دو آیتیں مختلف جگہ پر اللہ رب العالمین نے تقریباً سیم الفاظ کے ساتھ روایت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش، تمہارا ایگزام ہے، یہ تمہاری پریکشا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو دیکھ کر کے تم کو آزمانا چاہا ہے، دے کر کے، عطا کر کے، کہ تم اس پریکشا کے اندر، اس ایگزام کے اندر کامیاب ہوتے ہو کہ نہیں۔ بچے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ہم اور آپ اس امتحان سے ابھی جلدی ہی گزرا ہے، بچوں کا، اسکول کا ہو یا مدارس کا، ہم اور آپ کے سامنے یہ چیز گزری ہے کہ کیوں لیا جاتا ہے کہ بچہ پاس ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کو اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے یا اولاد سے نوازا ہے تو یہ ہماری اور آپ کی آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک پریکشا ہے، ایک ایگزام ہے۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی تو اس ایگزام میں کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے۔ اگر صحیح تربیت نہیں کی اور ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھا تو ہم اور آپ اس ایگزام میں فیل ہو جائیں گے، یقین جانیے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں انصاف ہونے والا ہے،
اللہ رب العالمین کا جو ترازو ہے، جو میزان ہے، وہاں صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے، وہاں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم یا ناانصافی نہیں ہوگی، اور وہاں کوئی بچ نہیں سکتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی سورس کام نہیں آئے گا، کوئی شارٹ کٹ کا دوسرا راستہ نہیں ہوگا، چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ کے لیے بچنے کی کوئی بھی سمبھاونا نہیں ہے، صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کریں۔ یہ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کے اندر اور نیک لوگوں کی سیرت اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، ان کو پڑھنے سے واضح ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بیویوں کو اور اولاد کو دشمن بھی کہا ہے قرآن کے اندر، آزمائش اور دشمن۔ تو دشمن کس طرح سے ہوں گے؟ اگر ہم ان کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر سکے، ان کے حقوق کو، ان کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے، تو گویا کہ ہم فیل ہو گئے، اور گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک پارٹی بن جائیں گے، اپوزیشن بن جائیں گے، مد مقابل آ جائیں گے، ہمارے حریف ہو جائیں گے، اور گویا کہ یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بعض بھی، اللہ نے بعض کا لفظ استعمال کیا ہے، سب کو نہیں کہا ہے، سب نہیں ہے دشمن، لیکن کچھ ہو سکتے ہیں جن کے ہم حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، جن کے ہم ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جن کی ہم صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو یا اولاد ہو، دونوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، عدو ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر کے رہو۔ بچ کر کے اس طرح سے رہنا ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کے کندھوں کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے اس کو انجام دینا ہے۔ لقمان حکیم، جن کے اوپر پوری سورت اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر نازل فرمائی ہے، ان کی اس سورت کو، پوری سورت کو پڑھ جائیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، ان کی تربیت کا خیال کیا ہے، ایمان سکھایا، عقیدہ سکھلایا، اخلاق سکھلایا، دنیا کے لوگوں کے ساتھ کس طرح ویوہار کرنا ہے وہ چیزیں سکھلائیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان کا کیسا تعامل ہونا چاہیے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں سکھلائیں، نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، آرام سے اور نرمی کے ساتھ چلنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اللہ رب العالمین کے حقوق کا خیال رکھنا، پوری صورت کے اندر اللہ رب العالمین اچھے طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلے جو چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی نصیحتوں میں، تربیتوں میں، ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، وقت ختم ہو چکا ہے ورنہ میں تفصیل سے بیان کرتا۔ سب سے پہلے انہوں نے توحید کی تلقین کی اور ان کے عقیدے کو اور ایمان کو مضبوط کیا کہ میرے بیٹے یاد رکھو کہ زمین کے اندر یا آسمان کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی ہوگا، کہیں پر بھی، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، ایک ذرہ بھی ہو، باریک چیز، باریک سے باریک چیز جو ہم اور آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، ابھی ذرات اڑ رہے ہیں ہوا میں، خلا میں، ہم اور آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے خوردبین کی، دوربین کی اور خاص کیمرے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگر اتنا ذرہ، باریک ذرہ بھی اگر ہوگا، چاہے آسمانوں میں یا زمینوں میں، اللہ رب العالمین اس کو لے کر کے آئے گا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں لقمان علیہ السلام، یاد رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اللہ کو ہمیشہ حاضر اور ناظر رکھو، اور پھر فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ عقیدہ بھی مضبوط کیا اور ساتھ میں توحید کا درس بھی دیا، شرک سے جو ہے خبردار بھی کیا اور اس کی وارننگ بھی دی کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ہم اور آپ کو اپنی اولاد کی نصیحت کرنی ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا، بڑھاپے میں انہوں نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا تعامل کیا۔ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیے، پہلے پارے کے آخری 2-3 صفحے جو ہیں، سیکنڈ لاسٹ جو 2 صفحے ہیں ان کو پڑھیے، پہلے پارے کے آخری جو 3 صفحے ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے پیارے انداز کے ساتھ تقریباً 1.5 یا 2 صفحوں کے اوپر تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تمہیں کائنات کا امام بنانے والا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمنا ہوئی کہ میں تو امام بن گیا ہوں، کیا میری اولاد بھی امام بنے گی؟ میری اولاد کو بھی یہ عہد، اپنے اولاد کی فکر ہوئی، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، الہ العالمین کیا یہ عہد، یہ جو ایگریمنٹ آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ مجھے کائنات کا امام بنا رہے ہو، کیا یہ میری اولاد کو بھی حاصل ہوگا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین نے ایک اصول اور ایک فارمولہ بتا دیا
کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں ملے گا، یعنی امامت کا جو عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو نیک بنے گا، تقویٰ کو اختیار کرے گا، جو صحیح راستے پر قائم رہے گا اس کو ملے گا، ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے ایک فارمولہ اور اصول بتا دیا۔ آگے پڑھیے، ایک آیت کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یہاں پر یہ صفحہ ختم ہوتا ہے، دوسرا صفحہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں کائنات کے اندر۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کائنات کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اکیلے نہیں تعمیر کیا، اکیلے اپنی اولاد کو ساتھ میں شامل کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ تربیت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ اور پھر آگے دعا کرتے ہیں، ساتھ میں کیا دعا کرتے ہیں اگلی ہی آیت میں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے میرے رب تو ہم دونوں کو مسلمان بنانا اور ہماری ذریت کو بھی، ہماری اولاد کو بھی، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت، اپنی ذریت کی، اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی فکر کی، کہا ہماری اولاد کو بھی امت مسلمہ بنانا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان کا ہی تذکرہ فرمایا ایک دو آیتوں کے بعد، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی دعا کی وہ بھی انہی کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، یہ بھی ان کو اپنی نسل کی فکر ہوئی کہ ان میں ایک نبی بھیج، اللہ میری اولاد میں، میری نسل میں ایک نبی مبعوث فرما، اللہ اکبر، جو ان کو دین و حکمت کی باتیں سکھائے، قرآن کی تعلیم دی۔ یہ اپنی نسل کی، صرف اپنی اولاد کی جو ظاہری سامنے موجود ہے صرف اس کی فکر نہیں کی بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی فکر کی۔ یہ ایک انبیاء کی زندگی سے ہم اور آپ کو درس ملتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آج کے پرفتن دور میں ہم اور آپ کو اپنی اولاد کی کتنی فکر کریں۔ آگے پوری جو ہے بہت ساری عبرتیں اور نصیحت ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے زندگی دی اور موقع دیا تو اگلے درس کے اندر، اگلے خطبے کے اندر اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنی ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کرنی ہے، اور یہ جہاں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی نعمت بھی ہیں وہیں ہمارے اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔